دنیا میں بھی گناہ کا بوجھ انسان یقیناً محسوس کرتا ہے شروع میں، لیکن اگر اپنی اصلاح نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے تو رفتہ رفتہ وہ باتیں ضمیر پر پھر بوجھ نہیں بنتی۔ لیکن اگر کوئی بات ضمیر پر بوجھ نہیں بن رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعمال نامے کے اندر بوجھ نہیں بن رہی یا قیامت کے دن وہ بوجھ نہیں بنے گی۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اعمال نامے کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم کوئی 10 دن رہے ہوگے۔ ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ سور کا ذکر کیا گیا، سینگ سے مشابہ ہوگا کچھ نہ کچھ یہ جو سور کی بات کی جاتی ہے، یعنی ایسا کوئی آلہ جس میں کہ پھونک ماری جائے گی، پھونکا جائے گا، کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہوگا۔ یہ اعلان کرنے کا ایک طریقہ ہوگا کہ اب قیامت آ گئی ہے۔ سور کے بارے میں جو احادیث میں ہم کو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ دیکھیں، یقیناً ہے تو متشابہات میں سے نا۔ اب وہ سور کیسا انسٹرومنٹ ہے، نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی ایگزیکٹلی اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی چیز ہوگی، لیکن احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا دائرہ آسمان زمین جتنا ہے، واللہ عالم وہ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا دائرہ جتنا کہ آسمان اور زمین ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو کہ سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ انہوں نے اس کا لقمہ بنایا ہوا ہے۔ لقمہ سے کیا مطلب؟ سور کو اپنے ہونٹوں سے لگایا ہوا ہے، وہ پیشانی جھکائے اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے ہوئے توجہ سے سن رہے ہیں کہ کب حکم آئے اور وہ پھونک مار دیں۔ جیسے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا سور پھونک دیا جائے گا۔ کون کس حال میں ہوگا، کون قبروں میں ہوگا، کون زمین پر ہوگا، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب سور پھونکا جائے ہمارے لیے وحشت اور پریشانی کا وقت نہ ہو۔ زرقہ جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ ارزق کی جمع ہے۔ خوف کی شدت سے آنکھوں کا نیلا پڑ جانا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا آنکھیں پتھرا گئیں خوف کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جو نابینا ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا جو اندھا پن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں کچھ لائٹ سے رنگ کی ہو جاتی ہیں نا، ہلکے رنگ کی ہو جاتی ہیں، دھندلی دھندلی ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں، بے نور سی۔ تو یہ اسے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ خوف کی وجہ سے لگے گا جیسے کہ آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، ایسی نیلاہٹ آ جائے گی ان کی آنکھوں میں۔ اور جو نیلاہٹ کا ذکر کیا گیا برائی کے ساتھ، اس کی وجہ عربی زبان کا محاورہ ہو سکتا ہے۔ دراصل عرب جو ہیں وہ رومیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جو رومنس تھے ان کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے، اور رومنس کی آنکھیں ہلکے رنگ کی ہوا کرتی تھیں، کچھ کرنجی سی، کچھ نیلی سی۔ تو اس لیے کسی کی آنکھوں کی ناپسندیدگی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کسی کی آنکھیں اگر اچھی نہ لگیں ناپسندیدگی کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے زرقہ، نیلی آنکھیں، مراد اچھی نہیں ہیں آنکھیں۔ تو یہ وہاں پر ان کا حال، یہ ان کی وہاں پر کیفیت ہوگی۔ ایک دوسرے سے لوگ پوچھیں گے کہ بتاؤ ہم کتنا رہے، اتنی طویل زندگی دنیا میں جو گزاری اور اس کے بعد برزخ میں جو رہے، وہ سب لگے گا کہ جیسے تھوڑی ہی دن کی بات تھی۔ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا، جوانی اور اس سے پہلے پھر بچپن، پھر جوانی کے بعد کا بڑھاپا، پھر برزخ۔ کوئی کہے گا کہ شاید ہم 10 دن رہے، لیکن جو ان میں سے بہترین ہوگا، جو بہت عقل مند ہوگا، وہ کہے گا کہ 10 دن کہاں، 1 دن رہے بس۔ ابھی آج ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم بس 1 دن کے لیے دنیا میں ہیں۔
آج تو لگتا ہے کہ دنیا اتنی اہم ہے اور شاید ہمیشہ برقرار رہے گی اور ہم ہمیشہ ہی ایسی مصروف رہیں گے اس میں. ذرا آنکھ بند کر کے اگر پچھلی زندگی پر ایک نظر آپ ڈالیں تو یوں لگے گا جیسے کہ فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے. اور جب بڑھاپا آئے گا، جب موت آ رہی ہوگی، تب بھی یوں ہی لگے گا کہ بہت جلدی گزر گئی. اصل زندگی تو اب شروع ہونی ہے. بہت تیز رفتاری سے سال پر سال گزر رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی. سال جو ہے مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح گزرنے لگ جائے گا. اور آج نہیں لگتا ہے ابھی سال شروع ہوا تھا، ابھی ختم، ابھی شروع ہوا، ابھی ختم. جیسے مہینہ ہوتا ہے ایسے سالوں پر سال جو ہیں وہ لگتا ہے پگھلتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طرح دوڑتا رہے گا یہ وقت، اور ہم سب کو میدان حشر میں لا کے اتارے گا. اس سواری پہ سے اترنا تو ہے نا. سواری پر کوئی ہمیشہ سوار تو نہیں رہتا. ہم کب تک وقت پہ سوار رہیں گے؟ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سواری کو صراط مستقیم پر چلا لیں، اپنے وقت کو ہم صراط مستقیم پر لے آئیں. بس اللہ اگر یہ ہو گیا تو بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. نسفا، نون سین فا اس کا مادہ ہے. غلے کو چھاج میں رکھ کر پھٹکنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. آج کل تو شاید ہم نے نہ دیکھا ہو، لیکن کہیں گاؤں وغیرہ میں آپ جائیں تو چاول میں سے یا دال میں سے یا زیرے وغیرہ میں سے کچرا نکالنے کے لیے اس کو ایک بڑی سی چھاچ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو پھٹکا جاتا ہے نا، اچھالا جاتا ہے. تو جو بھی کچھ مٹی وغیرہ ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرے ہوتے ہیں، وہ ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں. تو مراد ہے کہ پہاڑوں کو اس طرح سے غبار بنا کر، ڈسٹ بنا کر اڑا دیا جائے گا. نون سین فا اس کے معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھی آتے ہیں، ٹو روٹ آؤٹ سم تھنگ. تو پہاڑوں کے لیے فرمایا کہ اللہ تو ان کو جڑ سے اکھاڑ دے گا. آج ہم کو سائنس نے بتایا کہ ہاں، جس طرح درختوں کی جڑ ہوتی ہے اس طرح پہاڑوں کی بھی جڑ ہوتی ہے. پہاڑ جتنا اوپر ہوتے ہیں اتنا یا اس سے زیادہ حصہ زمین کے اندر بھی ان کا ہوتا ہے. یہ کیلوں کی طرح، نیلز کی طرح، میخوں کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو ٹھوکا ہوا ہے زمین کے اندر. دو پلیٹوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جو دو پلیٹس ہوتی ہیں، مختلف پلیٹس ہیں دنیا کی، ٹیکٹونک پلیٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان پلیٹوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کیلوں کی طرح. تیسرے پارے میں آتا ہے نا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے اللہ نے. تو اللہ ان کو جڑ سے کھینچ کر نکال دے گا. جب یہ پہاڑ ہی نکل جائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی، ڈولنے لگ جائے گی، ہلنے لگ جائے گی. اور پہاڑ ایک طرح کا سمبل ہیں جماؤ کا، ٹھہراؤ کا، وہی اڑا دیے جائیں گے. تو جب پہاڑ جیسی چیز غبار بن کے اڑ جائے گی تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. ہر چیز درہم برہم ہو کے رہ جائے گی. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں تم نہ بل اور نہ سلوڑ دیکھو گے. قَاعًا، قاع کا مطلب ہوتا ہے ہموار نرم جگہ، اسموتھ سافٹ جگہ ہو کوئی. صفصفا جو لفظ آیا ہے رباعی مادہ ہے اس کا، صاد فا، مطلب ہے ایسا میدان جہاں پہ کچھ بھی نہ اگے، بیرن لینڈ. تو نرم صاف چٹیل میدان ہوگا، نہ اس میں عوج ہوگا نہ امتن ہوگا. مراد ہے نہ اونچ نہ نیچ، بالکل صاف چٹیل میدان بن جائے گی زمین. کوئی اس کے اندر نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی اس کے اندر وادیاں ہوں گی، نہ ہلز نہ ویلیز. کوئی کونا کھدرا بھی ایسا نہیں کہ انسان وہاں چھپ جائے، اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو بچا لے. ناممکن ہوگا. بالکل جس طرح کے سرچ لائٹس لگا دی جاتی ہیں، سب سامنے آ جاتے ہیں سرچ لائٹ کی روشنی میں. ایک ایک فرد، ایک ایک انڈیویجول اسی طرح کھڑا ہوگا.
احادیث میں مضمون آتا ہے کہ زمین سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، وائٹ ہو جائے گی، سب پرومیننٹ ہو جائیں گے، سب نمایاں ہو جائیں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یہ آپ دن دیکھیں کہ ساری انسانیت جمع ہے، بچھڑے ہوئے لوگ مل رہے ہیں، جو مر کے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے تھے، کوئی پہلے اور کوئی بعد، سب جمع ہیں، سب مل رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن باتوں کی آواز نہ آ رہی ہو. ہم سا بس خسر پسر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس طرح کی بس آواز ہوگی، ہلکی سی آواز. دم ساتھ کر لوگ کھڑے ہوں گے، آوازیں نہیں نکل رہی ہوں گی خوف کی وجہ سے. ہر شخص کو یہ ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. گلے کے اندر آواز پھنس جائے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. ایسا وہ دن ہے قیامت کا جس کی ہم کو تیاری کرنی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس دن کا خوف پیدا ہو جائے میرے دل میں ڈروں اس دن کے جواب دہی سے، اس دن کے حساب سے، اس دن کی سختی سے. ایسا کوئی ہلکا پھلکا نعوذ باللہ دن نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے، اور جب گیٹ ٹوگیدر کہیں ہوتی ہے وہاں تو آوازیں کتنی بلند ہوتی ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی. سالوں کے بچھڑے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن کچھ نہیں، سب بچھڑے ہوئے مل تو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کی فرصت نہیں ہوگی. ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسی سور کی آواز سب کو اکٹھا کرے گی. اور یہ جو لوگ ہیں جو آج اتنی بلند بلند باتیں کرتے ہیں، اتنی اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کو نیچا دکھانے کے لیے، کل خوف اور دہشت سے سب کی آوازیں گلوں میں اٹکی ہوئی ہوں گی، کوئی آواز نہ نکل رہی ہوگی. تو داعی سے مراد بعض لوگوں نے یہاں پر سور کو لیا ہے کہ سور کی آواز پہ سب نکل آئیں گے، یا کچھ لوگوں نے داعی سے مراد ہر قوم کا اپنا پیغمبر لیا ہے کہ ہر قوم اپنے پیغمبر کے پیچھے آئے گی. ہمس کے معنی ہوتے ہیں باریک اور پست آواز کے. ہمس. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. شفاعت کا ذکر کیا گیا، ہوگی شفاعت لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے اور جس کے لیے راضی ہو، اس درخواست کو اللہ پسند بھی کرے. تو پھر اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہوا نا، اور کس کا اختیار ہوا؟ اور لوگ ایسے بے فکر ہو جائیں شفاعت کے عقیدے پر بھروسہ کر کے کہ جیسے شفاعت کرنے والے کا اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے زور سے زبردستی کر کے اللہ سے اپنی بات منوا لے. ایک تو یہ باطل عقیدہ کہ شفاعت کرنے والے کے پاس اختیار ہوگا، اور اس باطل عقیدے پر مزید باطل عقیدہ یہ کہ ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم شفاعت کرنے والے پر زبردستی کر سکیں کہ تم کرو میری شفاعت، اب تم کرو نا. میں تمہارا نام لیا کرتا تھا دنیا میں، تمہارے مزار پر چڑھاوے چڑھائے تھے، تمہارے نام کی نظریں نیازیں کی تھیں، اتنا پیسہ آخر خرچ کیا، اتنی چادریں چڑھائیں تمہارے مزار پر، تو کاہے کو چڑھائیں؟ چلو سفارش کرو میری. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، باطل عقیدہ شفاعت کا، کہ شفاعت کرنے والے پر میرا زور چلے گا، اس کو تو کرنی پڑے گی میری شفاعت، اور اللہ پر شفاعت کرنے والے کا زور چلے گا کہ اب آپ بخشیں اس کو، میں کچھ نہیں جانتا. نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا.
اللہ کے علم میں ہر چیز، ہر بات موجود ہے۔ سفارش بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو دنیا میں شفاعت کے بھروسے پر نڈر ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے اور ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ ہاں ہم کو ہمارے سفارشی بخشوا دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی اللہ کی معلومات میں اضافہ کر سکے گا کہ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے، اس نے تو یہ نیکیاں کی تھیں، یہ اس کے اندر خوبیاں تھیں۔ کون ہے جو اللہ کی معلومات میں اضافہ کرے؟ کوئی نہیں۔ شفاعت حقہ کا تصور موجود ہے، شفاعت ہوگی، ان کے حق میں ہوگی جو دنیا میں محنت کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، تابا و آمنا و عمل صالحا ثم اہتدی والے لوگ۔ لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے پھر بھی پاؤں کہیں پھسل گیا، کوئی قصور ہو گیا، کوشش کے باوجود پیچھے رہ گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا اور شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے علم کا ذکر کیا گیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اللہ تو ظاہر، باطن، نیت، دل، عمل، ہر چیز کا حال اس کے علم میں ہے، جبکہ ہم انسان ہم ظاہر پرست ہوتے ہیں، ہم ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیے، دو بچے ہیں، ایک بچے نے مارا، ایک بچہ رو رہا ہے، ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ہمیں تو خیال آتا ہے کہ ہر رونے والا جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے اور ہر مارنے والا جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، حالانکہ ضروری نہیں، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ چھوٹے بچے تو اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی حرکتیں کر کے، بڑے بہن بھائیوں کی چیزیں توڑ کے، ان کے کریونز لے کر خود ہی پہلے رونے بیٹھ جائیں گے، اور بڑے بھائی نے غصے میں آ کے، یہ بڑی بہن نے اگر کوئی جھڑک دیا تو پھر ڈانٹ تو بڑوں کو ہی پڑتی ہے نا، تم نے کیوں ڈانٹا چھوٹوں کو؟ لگتا ہے کہ ہر ڈانٹنے والا برا ہے، ہر رونے والا بیچارہ مظلوم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو رو رہا ہے وہ ہو ظالم، اور ہو سکتا ہے کہ جو مار رہا ہے وہ نہ ہو ظالم، یا جو ڈانٹ رہا ہے یا جو خاموش بیٹھا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی قصور ہو۔ کوئی خاموش بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں اسی کا قصور لگ رہا ہے۔ ہم اس طرح معاملہ کرتے ہیں نا، ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کا علم تو مکمل ہے، اس کی شان تو آج بھی ہے، بس مسئلہ کیا ہے؟ غیب کا پردہ پڑا ہے، اور یہ غیب کا پردہ مسئلہ بن جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اس غیب کے پردے کے پیچھے وہ رب کو پا نہیں سکتے۔ قیامت کا دن تو وہ ہوگا، ہر چیز روشن ہو کر، کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ اپنی تمام شانوں کے ساتھ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوگا، آنکھیں پا لیں گی اس کو، اور اتنے زبردست جبروت اور اتنے زبردست بادشاہ کے سامنے کیا حال ہوگا اس کی خوف، اس کے عظمت کے لحاظ سے، اس کے جلال کے خیال سے۔ اس کا ذکر کیا گیا، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ۔ لوگوں کے سر اس حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوا وہ جو اس وقت کسی گناہ کا، کسی ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے۔ ظالم جو ہیں ان کی بڑی شامت ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم ظالم نہ بنیں۔ مظلوم بننا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ظالم اور مظلوم میں اگر چوائس دی جائے تو مظلوم بننا بہرحال بہتر ہے آخرت کے لحاظ سے، ظالم بننے کے مقابلے میں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز بہت سی تاریکیاں بن کر آئے گا، ڈارکنس بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِشَاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ قیامت کے روز تم کو حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یعنی جانور جن کو کہ مٹی ہونا ہے، ان کے اندر بھی پہلے عدل اور انصاف کو جاری کیا جائے گا، مظلوم کو اپنا حق ملے گا، ظالم کو سزا بھگتنی ہوگی، اس کے بعد جانور مٹی کیے جائیں گے۔
تو انسان سوچیں انسانوں کا معاملہ کتنا سخت ہے. تو حق تلفی سے بچیں اور دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ کو لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، دینے والا. یہ خاص طور پہ دعا شامل کر لیجیے اپنی دعاؤں کے اندر کہ اللہ مجھے حق ادا کرنے والا بنا. میں انسانوں کے حق ادا کروں اللہ، اور میں تیرا حق بھی ادا کروں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی بغیر حق کے اگر کوئی چیز لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو اٹھائے ہوئے ملاقات کرے گا. میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملے اور ایک بلبلاتے اونٹ کو لادے ہوئے ہو، یا گائے کو، یا ممیاتی بکری کو. مراد ہے کہ لوگوں کا حق مت مارو، حق تلفی مت کرو، سامان چوری مت کرو کسی کا، امانت میں خیانت نہ کرو. دوسری طرف نیک لوگوں کا انجام بتایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. ہضمہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کھانا ہضم ہو گیا، یعنی اپنی اصلی حالت پر کھانا باقی نہ رہا، تحلیل ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہوگی کہ کھانا کسی کا جیسے کہ تحلیل ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، وہاں کسی کی نیکیاں ہضم کر لی جائیں، دبا دی جائیں، ڈس اپیئر ہو جائیں. نہیں ہوگا ایسا. جو نیک عمل کرے، شرط کیا ہے؟ مومن بھی ہو، ساتھ مومن ہو، نہ اس پہ ظلم ہوگا نہ اس کی حق تلفی ہونی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ غلط کاموں سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائیں. وعید کا ذکر آ رہا ہے. وعدہ اچھی چیز کا ہوتا ہے، اور وعید کے اندر دھمکی کا پہلو موجود ہے. وعید میں دھمکی یا تنبیہ کے معنی پوشیدہ ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تو اس قرآن کو نازل فرمایا قرآن عربی بنا کر، اور طرح طرح سے اس کے اندر وارننگز کا بیان کیا ہے، انذار کا بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کریں، یہ اپنے گناہوں پر تھوڑا سا بریک لگائیں، ذرا سا یہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، یا یہ کہ ان میں کوئی نئی سوچ پیدا ہو جائے. یحدث لہم ذکرا، کوئی نئی بات ان کو یاد آ جائے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یحدث لہم ذکرا، کوئی نئی سوچ پیدا ہو جائے، نئے رخ پر ان کی سوچ پڑ جائے. اس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. سنا ہے آپ نے؟ اس طرح کے کچھ ورک شاپس کروائی جاتی ہیں کہ جس سے جو ایک لگی بندھی تقلیدی قسم کی سوچ ہے اس سے ہٹ کر انسان کسی نئی طرح سے سوچنا شروع کرے تاکہ مسائل کا حل اس کے سامنے آئے. پوٹنگ آن اے بلو ہیٹ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں. تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، لگی بندھی تقلیدی سوچ کو چھوڑو، نئی طرح سے سوچنا شروع کرو. حقیقت ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کی سوچ میں بہت تبدیلی آتی ہے. جس طرح سے قرآن میچور کرتا ہے انسان کو، عجیب ہی طرح کی میچورٹی ہے اور سمجھ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. حلم آ جاتا ہے انسان کے اندر، حکمت آ جاتی ہے، معاشرے کی لگی بندی سوچ سے ہٹ کر ایک نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن پڑھ کے انسان کی سوچ پر اثر تو پڑتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ قرآن مسٹ امپیکٹ دی انٹیلیجنس. قرآن عقل پر اپنا اثر ضرور ہی چھوڑتا ہے. انسان کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے. کامیابی ناکامی کا معیار عام لوگوں کے برعکس ہو جاتا ہے. سوچ، ارادے، نظر بلند ہو جاتی ہے. یحدثو، حدیث بھی لفظ اسی سے بنا ہے، مطلب ہے ناول آئیڈیا، نئی بات. تو قرآن پڑھ کے جو اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کر لیں، ناپسند پسند میں تبدیلی پیدا کر لیں، ترجیحات اور پرائیورٹیز میں تبدیلی پیدا کر لیں، تو ان کے لیے تو اللہ کے بہت سے اچھے اچھے وعدے ہیں.
اور کم از کم نئی سوچ پیدا نہیں ہوتی، نئی امنگیں جنم نہیں لیتی، نئے ارادے، نئے پلانز اگر نہیں بنتے، تو کم از کم گناہوں سے بچ جائیں، یتقون، تقوی اختیار کریں، جو کہا جا رہا ہے اس کی فرما برداری ہی کرنا شروع کر دیں، تو بھی بڑی بات ہے، تو بھی انشاءاللہ ان کی بچت ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے اور 115 کریں گے، جہاں رکوع نمبر 6 مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس بالا اور برتر ہے اللہ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک طرح سے جو مضمون سے تعلق ہو یہاں اللہ کی شان کا، ہو سکتا ہے واللہ عالم ہم خیال ہی ظاہر کر سکتے ہیں، اپنا تدبر ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اتنا بلند، اتنا اعلیٰ ہے، لیکن اللہ جلد بازی نہیں کرتا، یعنی اعلیٰ ہونے کے لیے، بہت اچھا ہونے کے لیے بہت جلدی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ بڑا صابر ہے، اللہ پلاننگ فرماتا ہے، یدبر الامر ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ پلاننگ کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کام سامنے آتے ہیں، ہر چیز کے اندر ٹائم ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، تو صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پلاننگ کر کے کام کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور جلد بازی کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ تو یہاں تو جو خطاب ہے اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر شوق کا اور ذمہ داری کا توازن قائم کیا جا رہا ہے۔ جب کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کا انتظار بھی ہوتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ شوق بہت اچھی چیز ہے، الحمدللہ بہت قیمتی چیز ہے شوق ہونا، لیکن شوق کے ساتھ ذمہ داری کا توازن بڑا ضروری ہے۔ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ آپ کو کیا چیز جلدی لے آئی ہم سے ملنے کے لیے اے موسیٰ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جلدی جلدی وحی لے کر آئیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کا کلام جلدی جلدی سننا چاہتے تھے، اور محبت کا فطری تقاضا ہے کہ انسان اس شخص کی باتیں کرنا چاہتا ہے، کمیونیکیٹ اس سے کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو محبت ہو۔ اس کے بغیر محبت کا دعویٰ تو سچا نہیں ہو سکتا، بات کا شوق پیدا ہوئے بغیر۔ تو لہٰذا اب یہاں پر اضافی ہدایات جو ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو شوق ہے اس شوق کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تہجد کی نماز میں کہا گیا کہ آپ اس میں خوب قرآن پڑھا کیجئے تاکہ آپ کا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن جہاں تک قرآن کے نزول کا معاملہ ہے، قرآن کے نزول کا تعلق ہے، تو یہ کسی ایک فرد کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے قرآن کا نازل ہونا۔ جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ بڑی ذمہ داری بن کر نازل ہوتا تھا، تبلیغ کی ذمہ داری اور عمل کی ذمہ داری آ رہی ہوتی تھی اس کے نزول کے ساتھ ساتھ۔ تو جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے تو ہو سکتا ہے مشکل نہ ہوتا کہ جتنا قرآن نازل ہوا تھا آپ اس کی تبلیغ کر لیتے اور خود بھی اس کے احکامات پر آپ تیزی کے ساتھ عمل کر جاتے،
لیکن عام لوگوں کے لیے کہیں یہ جلدی اور یہ تیزی آزمائش اور فتنہ نہ بن جاتی۔ دیکھیں، قرآن آیا ہے سب لوگوں کے لیے، یہ صرف سب سے زیادہ ذہین لوگوں کے لیے، سب سے زیادہ تیز لوگوں کے لیے، سب سے زیادہ متقی لوگوں کے لیے تو نہیں آیا۔ اگر قرآن کا ہدف صرف ذہین ترین متقی ترین لوگ ہوتے تو آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کر سکتے؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کر سکتے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ قرآن پہ عمل کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن انسان اپنی وسعت دیکھ لے، اپنی استطاعت انسان دیکھ لے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میرا کیا معیار ہے اور میری کیا کمزوریاں ہیں، میرے کیا حالات، میرے کیا سرکمسٹانسز ہیں۔ قرآن سن کر ایک نیت کم از کم ضرور کر لے، سنتے ہی سمعنا کے ساتھ ہی نیت کر لے اطعنا، کہ اللہ ہمیں اطاعت کرنی ہے، اس کا پکا ارادہ کر لے، نو ifs اینڈ بٹس، اگر مگر چھوڑ دے، ہچر مچر چھوڑ دے، پکا ارادہ کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری توفیق چاہیے، اللہ تیری توفیق سے مجھے تو عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پلان کر لے کہ مجھے اب اس کو عمل میں کیسے لانا ہے۔ ضروری نہیں کہ قرآن سنتے ہی قرآن کے تمام احکامات انسان کے عمل میں فوراً آ جائیں، اور اگر فوراً عمل میں نہیں آتے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔